الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 42 سے 44۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ میدان جنگ کا، میدان بدر کا نقشہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ ہر لشکر کی لوکیشن اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ کون کہاں کھڑا تھا، اور بتانا اس سے یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تمہارا بغیر تمہاری پلاننگ کے کافروں کی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا کروایا، اور آپس میں کفر و باطل کا کس طرح سے اللہ پاک نے میچ ڈلوایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا، گویا کہ ایسی جگہ پہ دونوں لشکروں کو لا کھڑا کیا کہ جہاں لڑائی اور مقابلے کے علاوہ کوئی اور آپشن اور کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں تھا۔ مسلمان زیادہ تر تو یہی سوچ رکھتے تھے کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے، ہم وہاں جائیں گے اور ہم ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکہ کی طرف جانے والا جو قافلہ ہے جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے، ہم اس تجارتی قافلے پہ حملہ آور ہوں گے، اور اس تجارتی قافلے کے ساتھ تو کوئی 30-40 محافظ تھے جو اس قافلے کی حفاظت کے لیے ساتھ مامور تھے، اور
وہ قافلہ کوئی مسلح بھی نہیں تھا، آرمڈ بھی نہیں تھا کہ اسلحہ وغیرہ انہوں نے پہنا ہو اور ان کی کوئی جنگی تیاری ہو۔ تم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس قافلے پر حملہ آور ہوں اور ہمیں بہت سا ساز و سامان مل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قافلے کو جان بوجھ کے بحفاظت وہاں سے نکال دیا، اور تمہیں مکہ مکرمہ سے آنے والے بڑے لشکر کے ساتھ تمہیں ان کے آمنے سامنے کر دیا اور ان سے تمہارا مقابلہ کروا دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ مکہ سے آنے والا کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کا جو لشکر ہے اور جو بڑا مسلح قسم کا لشکر ہے اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اللہ پاک یہ بات واضح کر دینا چاہتے تھے کہ ایک طرف چھوٹا سا لشکر بے سر و سامانی کی حالت میں، چند تلواریں، چند سواریاں، اور دوسری طرف 1000 کے قریب تعداد، اور پھر ان کے پاس سواریاں بھی، گھوڑے بھی، اونٹ بھی، سارا کچھ موجود۔ انہیں اللہ پاک نے سارا کچھ عطا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ اب ایک طرف مسلح لشکر ہے زیادہ تعداد والا ہے، ایک طرف تھوڑی تعداد والا 300 سے کچھ اوپر افراد اور تھوڑا سا ساز و سامان۔ جب یہ دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میچ پڑے گا، ان کا مقابلہ ہوگا، جب اس کے نتیجے میں اللہ پاک اہل حق کو فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، تو اس میں لوگوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہوگا، بڑا نصیحت کا پیغام ہوگا کہ واقعی یہ جو چھوٹا لشکر ہے، کمزور لشکر ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور واقعی یہ اہل حق ہیں۔ یہ بات اللہ پاک لوگوں پر واضح کر دینا چاہتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ان دونوں افواج کا آپس میں میچ ڈلوایا۔ یہ ہے اصل میچ۔ ساری قوم وہ ایک بیٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے، نہ نمازوں کی فکر، نہ جمعے کی فکر، اور ہوتا کیا ہے، یہ کوئی میچ ہے، گیند بیٹ، ان کا میچ ہو رہا۔ میچ تو وہ ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ پاک حق کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس میچ میں ہارنے جیتنے سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان طاقت میں آ جاتے ہیں، کافر کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اصل میچ یہ ہے جو میدانوں میں کافروں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ پاک اہل حق کو، دین اسلام کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، فتوحات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک تو اس میچ کو ڈلوانے کے لیے، اس مقابلے کو کروانے کے لیے اتفاقی طور پہ دونوں لشکروں کو آمنے سامنے کر دیا۔ وادی کے ایک کنارے پہ مسلمان اور بالکل دوسرے کنارے پہ، وادی بدر کے دوسرے کنارے پہ اللہ پاک نے مکہ سے آنے والے کافروں کے مسلح لشکر کو ٹھہرا دیا۔ اب یہ پلاننگ کسی کی بھی نہیں تھی، اتفاقاً اللہ پاک نے، لوگوں کی نظر میں وہ اتفاق تھا، لیکن اللہ پاک کی وہ پلاننگ تھی۔ اگر اس سائڈ پہ مدینہ ہے، مدینہ والی سائڈ سے جب مسلمان آئے تو اس وادی کے قریبی کنارے پر مسلمان تھے۔ مدینہ والی سائڈ سے جو قریبی اس کا کنارہ تھا وادی کا، اس طرف مسلمان ہیں، اور اس وادی کا مدینہ والی سائڈ سے جو دور والا کنارہ تھا ادھر کافر تھے، مکہ سے آنے والے۔ اور وہ جو تیسرا لشکر تھا تجارتی قافلے والا، وہ اللہ پاک نے
اس کو کہیں سائڈ سے اور نشیبی علاقے سے ساحل سمندر کے پاس سے اللہ پاک نے اس کو گزار دیا۔ انہوں نے راستہ تھوڑا سا بدلا اور وہ نشیبی علاقے سے نیچے والا گہرا علاقہ تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے وہ بحفاظت مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ پاک کی دوسری پلاننگ تھی، اور اللہ پاک نے ساتھ یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اگر میں اپنی قوت اور طاقت اور اپنی پلاننگ سے اس غزوے کو منعقد نہ کرواتا، اس لڑائی کو نہ کرواتا، معرکہ حق و باطل کو برپا نہ کرواتا، یہ معرکہ حق و باطل اگر میں برپا نہ کرواتا اور تم آپس میں منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ دونوں گروہ لڑائی کے لیے آتے، تو اس میں تھوڑا سا رسک تھا، تھوڑا سا امکان تھا کہ شاید تم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے سے گریز کر جاتے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ جب تم جگہ مقرر کرتے، دن مقرر کرتے، ممکن ہے کہ اس میں کچھ آگا پیچھا ہو جاتا، لمبے سفر تھے، گھڑیاں ہوتی نہیں تھی، موبائل تو نہیں ہوتے تھے، تو اس میں کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا، تم پہلے جا کے وہاں انتظار کر کے واپس آ جاتے، کافر بعد میں آ جاتے، تو ٹکرا ہی نہ ہوتا۔ اور اگر تم آمنے سامنے آ بھی جاتے، ممکن ہے کہ مسلمانوں تم جب یہ دیکھتے کہ کافروں کی تعداد تو ہم سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، تو پھر ممکن ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہو جاتے اور تم 2 گروہوں میں بٹ جاتے۔ کچھ کہتے کہ نہیں لڑنا، لڑائی کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی ریشو اور نسبت نہیں بنتی، اور کچھ کہتے کہ نہیں لڑنا چاہیے، اور اس طرح تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا اور لڑائی رہ جاتی۔ یا پھر یوں ہو جاتا کہ اللہ پاک نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن پہ کو رعب طاری کیا ہوا تھا، 1 مہینے کی مسافت سے ہی وہ دشمن پہ رعب طاری ہو جاتا تھا، ممکن ہے اس رعب کی وجہ سے کافر ہی آ کر بھی لڑے بغیر چلے جاتے، خوف زدہ ہو کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر سے، جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے۔ تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو سکتی تھی، کئی امکان تھے جنگ نہ ہونے کے، اس لیے اللہ پاک نے تمہیں آپس میں پلاننگ نہیں کرنے دی، اتفاقاً تمہارا ٹاکرا کروایا تاکہ یہ معرکہ آج ہر صورت لڑا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت عملی بیان کی ہے آیات زیر تفسیر میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لیے کئی صحابہ کو بھی بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب کو بھی مد نظر رکھنا اور تدبیر اختیار کرنا، دشمن کا انالیسز کرنا، اندازہ کرنا کہ اس کی کتنی تعداد ہے، کتنا اسلحہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اندازہ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق انسان اپنی اسٹریٹجی بنا سکے، اپنی حکمت عملی طے کر سکے کہ دشمن کتنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک آدمی وہاں سے گھومتا پھرتا بھی آ گیا تھا کافروں کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے پکڑ لیا، اس کا انٹرویو شروع کر دیا، کون ہو تم، کیا ہو، بارہ اس کو کچھ مارا مورا بھی کہ شاید یہ کوئی جاسوس ہے۔ تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے بھی اس سے کچھ باتیں پوچھی۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کتنی تعداد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا جنگی حکمت عملی ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور ممکن ہے کہ اسے اندازہ نہ ہو، اس نے بیچارے نے گنے تو نہیں تھے، یا ہر بندے کے اندر
اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مجمع کو گن سکے۔ اس نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کھانا پکتا ہے نا آپ کا؟ آخر لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا ہے تو کھانا پکتا ہے۔ ہاں جی پکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا جی کبھی 9 کبھی 10۔ آپ نے فرمایا یہ 900 اور 1000 کے درمیان تعداد ہے ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اونٹ ذبح کیے جاتے تھے وہاں سے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ کو اتنے افراد 100 افراد کھا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 900 سے 1000 کے درمیان تعداد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا کون کون آیا مکے سے؟ پھر اس نے نام بتائے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اللہ پاک نے مکے کی پوری کریم جو ہے نا وہ لا کے تمہارے سامنے پھینک دی، یعنی شکار کے لیے اللہ پاک نے ان کو لا کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ لو اب ان کو مار لو۔ وہاں جا کے مکہ میں اتنی دور مسلمان ممکن ہے اس پوزیشن میں نہ ہوتے کمزور ہونے کی وجہ سے کہ ان کے علاقے میں جا کے لڑتے اور ان سے اپنے انتقام لیتے جو انہوں نے ظلم و ستم کیے تھے مسلمانوں۔ اللہ پاک نے ان کو لا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، سارے شکار یہاں لا کے بٹھا دیے، اور پھر ایسا ہی ہوا، لڑائی شروع ہوئی۔ خیر ایک اور اقدام کیا اللہ پاک نے لڑائی کروانے کے لیے، ہر صورت یہ میچ ہو کر رہے گا اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ایک تیسرا کام بھی کیا۔ پہلا کام کیا تھا کہ 3 قافلے تھے نا، 3 لشکر تھے، ایک تجارتی قافلے والا اور ایک مکہ سے آنے والا اور ایک مدینہ سے مسلمانوں کا آنے والا۔ اللہ پاک نے تجارتی قافلے کو نشیبی علاقوں سے گزارتے ہوئے سائڈ سے گزار دیا، مسلمانوں سے دور دور ہی، اور جو مکہ والا لشکر تھا اس کو بالکل وادی کی دوسری سائڈ پہ کر دیا اور ان کو وادی کی قریب والی سائڈ پہ کر دیا۔ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے، ایک کام، اور دوسرا کام کیا کیا اللہ پاک نے؟ اتفاقی طور پہ ان کو آمنے سامنے کروا دیا، اچانک، پہلے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ اور پھر تیسرا کام یہ کیا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا کر، آپ کو ایک خواب دکھایا اللہ پاک نے، اور خواب کے اندر یہ دکھایا کہ کافر بڑی تھوڑی تعداد میں، اور آپ کو جب خواب آیا تو پھر آپ نے مسلمانوں کو بھی خواب سنایا ہوگا، تو اس طرح مسلمانوں کا یہ کیا ذہن بن گیا کہ کافر بڑی تھوڑی تعداد میں۔ اللہ اکبر، جبکہ حقیقت میں تعداد تھوڑی نہیں تھی، اللہ پاک نے تھوڑا کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو مسلمان گویا کہ لڑنے کے لیے تیار رہے اور تیار ہو گئے، اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ ہاں ہم لڑ سکتے ہیں، مقابلہ کریں گے۔ تو زیادہ تعداد کی وجہ سے اگر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے تو اسے بھی خطرہ تھا نا کہ لڑائی نہ ہوتی۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں، بہت فرق ہے، نہیں لڑنا چاہیے، حکمت عملی کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک نے خواب دکھا کر مسلمانوں کی یہ ذہن سازی کی کہ کافر بہت تھوڑے، یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی، میچ شروع ہو گیا، پھر اللہ پاک نے کام الٹ کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے کافروں کو دکھایا کہ مسلمان تم سے ڈبل ہیں۔ کافروں کو اللہ پاک نے کیا دکھایا کہ مسلمان تم سے تعداد میں ڈبل ہیں۔ مثلیہم رأی العین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی۔ کئی لوگوں کو اس آیت اور سورۃ الانفال کی ان آیات کے اندر دونوں کو جب اکٹھے پڑھتے ہیں کنفیوژن ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ
میں تمہیں ایک دوسرے کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا۔ کافروں کو بھی لگ رہا تھا مسلمان بہت تھوڑے ہیں، مسلمانوں کو لگ رہا تھا کافر بڑے تھوڑے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تھوڑے سمجھ کے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ آج تو لڑ کے چھوڑیں، لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی، مقصد تو لڑائی شروع کروانا تھا نا، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد اللہ پاک نے کافروں کی نظر میں ایمان والوں کو ڈبل دگنا کر کے دکھایا تاکہ کافروں کے حوصلے اب پست ہو جائیں۔ لڑ تو پڑے ہیں لیکن اب یہ نہ ہو کہ اسی جذبے سے لڑتے رہیں اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچائیں۔ اب اللہ پاک نے ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے مسلمان ڈبل کر کے دکھا دیے۔ یہ کتنے اہتمام ہیں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے جو اللہ پاک نے کی ہے، اور خصوصاً اسلام کے پہلے مارکے کے لیے، مارکہ حق و باطل کے لیے، غزوہ بدر کے لیے اللہ پاک نے کتنا اہتمام فرمایا، اور ان سارے اہتمامات کا اللہ پاک نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتی ہے اور وہ تو سچا ہوتا ہے، اس میں تو جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، تو یہاں تو کافر ہزار تھے، ہزار کی تعداد میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے نظر آ رہے تھے، تو پھر یہ خواب سچا کیسے ہوا؟ اس کی کئی صورتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ ہزار تھے لیکن حقیقتاً ایمان والوں کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا اس کے مقابلے میں چونکہ اللہ پاک نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے اور کر دینے تھے، اس لیے حقیقت میں وہ ہزار نہیں تھے، وہ بھیڑ بکری تھے جو جمع کی ہوئی تھی۔ تو مانوی اعتبار سے یا حقیقی اعتبار سے وہ ہزار نہیں تھے، واقعی تھوڑے ہی تھے۔ دوسری تفسیر اہل علم نے یہ کی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے بعد میں مسلمان ہو جانا تھا، وہ حقیقت میں کافر ہے ہی نہیں تھے، تو اللہ پاک نے جو تھوڑے کر کے دکھائے نا، یہ وہ لوگ دکھائے تھے جنہوں نے ہمیشہ کافر رہنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی توجیحات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اذ، جب، اس کا لفظ جب آتا ہے تو عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، اے مسلمانوں اپنے اوپر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ اذ، جب، انتم، تھے تم، بازر بھی پر، العدوتی، کنارہ، الدنیا، قریب والے، تم وادی بدر کے قریب والے کنارے پر تھے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، دنیا، اور یہ ادنا کا مؤنث ہے، ادنا، ادنا کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب، یہ اس سے مؤنث ہے کیونکہ بالعدوۃ پیچھے مؤنث لفظ ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، نیرر سائڈ پر تھے، وہم، اور وہ یعنی کافر، بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر تھے، دور والے کنارے پر تھے، فاردر سائڈ جو تھی۔ والرکب، اور قافلہ، اسفلا، قافلہ سے مراد تجارتی قافلہ، والرکب، اور قافلہ، اسفلا، نیچے کی طرف تھا، اسفلا سافلین آتا ہے، اسفلا زیادہ نیچے کی طرف تھا، منکم، تم سے، اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، تم اونچی جگہ پہ تھے اور وہ نیچے نشیبی علاقے میں تھا اور دور والے علاقے سے گزر گیا۔ وَلَوْ، اور اگر، تواعدتم، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، تواعدتم، واو کے بعد جو الف ہے نا، اس کی وجہ سے مشارکت ہے، یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کرنا،
تم ان سے وعدہ کرتے وہ تم سے کرتے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے یا آپس میں وعدہ کرتے کہ ٹھیک ہے جی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہاں پہ آ جائیں لڑائی کے لیے، لمز پر لا، تو ضرور اختلفتم، تم اختلاف کرتے، لختلفتم ملا کے پڑھیں گے، لختلفتم، تو ضرور تم اختلاف کرتے یا آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد، وقت مقرر کے بارے میں، وہ جو اپوائنٹمنٹ تمہاری ہوتی اس اپوائنٹمنٹ میں تم ضرور آگے پیچھے ہو جاتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کہتے جی نہیں فلاں مہینے میں لڑنا ہے، وہ کہتے نہیں ہم نے فلاں مہینے میں لڑنا ہے، ڈیٹ ہی نہ سیٹ ہوتی جلدی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹ طے ہو گئی لیکن آنے جانے میں کوئی جلدی آ گیا ذرا، کوئی ذرا لیٹ آ گیا، ٹاکرا نہ ہو سکتا۔ ولیکن، اور لیکن، تاکہ یقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، قضا یقضی فیصلہ کرنا یا پورا کرنا، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن، اس کام کو، کانا جو تھا، مفعولا، کیا جانے والا۔ اور اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، تمہیں ایک دوسرے سے وقت طے کرنے نہیں دیا، تاکہ اللہ پاک اس کام کو پورا کر دے جو پورا ہونے ہی والا تھا، جس کا پورا کرنا انتہائی ضروری تھا اور وہ ہو کے رہنا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو یہ ایک نہ ایک دن تو کام ہونا ہی ہونا ہے، اللہ پاک نے حق کو غالب کرنا ہے، تو چلو پھر آج یہ ہو ہی جائے۔ لی، تاکہ، یہلکا، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جو بھی ہلاک ہو، ان سے، بینتن، واضح دلیل سے، لی یہلکا من ہلاکا عن بینتن، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جو بھی زندہ رہے، عن بینتن، واضح دلیل سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے لشکر کو چھوٹے سے لشکر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے، شکست خوردہ کر کے، یہ ایک حجت پوری کر دی تھی کافروں پر بھی اور اہل ایمان پر بھی۔ اب یہ اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا ایک معجزہ دیکھ کے، یہ چھوٹا سا لشکر، اس نے اتنے بڑے لشکر کو ناکوں سے نہ چبوا دیے ہیں، یہ چیز دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر پر پھر بھی قائم رہتا ہے تو پھر وہ حجت پوری ہونے کے بعد پھر وہ دلیل اس کے سامنے واضح تو ہو گئی نا کہ اللہ پاک نے حق کو غالب کر دیا، پھر بھی اگر وہ کفر پر قائم رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، دیکھ کر قائم رہے نا کفر پر۔ اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی ایمان پر، تو وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی جو مسلمان ہونا چاہتا ہے ان میں سے وہ بھی اس اتنی بڑی دلیل کو دیکھ کر مسلمان ہو کہ واقعی بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کی مدد دیکھ لی ہے، لہذا میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ یعنی اگر کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو وہ پھر اتنا بڑا مارکا دیکھنے کے بعد بھی کفر پر ڈٹا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لام زبر لا، یقیناً، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ، جب، یوری، وہ دکھا رہا تھا، کا، تمہیں، ہم، وہ کافر، یوری کا واحد کی ضمیر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو خواب آیا تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اذ یوری کا، جب وہ دکھا رہا تھا، ہم، کا، تجھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، وہ کافر، کون دکھا رہا تھا؟ اللہ، اللہ، فی منامکا، تیرے خواب میں، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا، کیا دکھا رہا تھا؟ قلیلا، تھوڑے، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، وَلَوْ أَرَاكَ، اور اگر وہ دکھاتا تجھے، وَلَوْ، اور اگر ارا، وہ دکھاتا، کا، تجھے، ہم، کثیرا، کہ وہ زیادہ ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں، لَفَشِلْتُمْ،
لم زبر لا تو ضرور، فشل تم ہمت ہار جاتے، والا اور البتہ اور ضرور، تنازعتم تم جھگڑ پڑتے، تم اختلاف کرتے، تم جھگڑ پڑتے، فی الامر اس معاملے میں، تمہارا مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا، کچھ کہتے کہ نہیں لڑنا، کچھ کہتے لڑنا چاہیے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے سلم بچا لیا، اللہ نے تمہیں سے اختلاف اور جھگڑے سے بچا لیا، اور یہ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی، موقع ہی نہیں آیا کہ سوچا جائے، اچانک ٹاکرا، انہ بے شک وہ علیم سب کچھ جاننے والا یا خوب جاننے والا ہے، بی ذات الصدور سینوں والی بات کو، بے شک اللہ سینے بلکہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے، ذات ہی واحد ہے اور صدور جمع ہے، سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کو تو اپنے بندوں کی کمزوریوں کا پتہ ہے نا، سینوں کے، خیالات کا، احساسات کا، ساری چیزوں کا پتہ تھا۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُ پیچھے تھا، اِذْ یُریکَہُم واحد تھا، یُریکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا نا، اب جمع آ گیا، جب نبی پاک نے خواب دیکھ لیا تو اللہ پاک نے اس کے بعد جب آپ نے خواب سنایا تو ایمان والوں کو بھی یقین آ گیا، ان کو بھی ایسے لگنے لگ گیا کہ کافر تھوڑے۔ وَإِذْ اب ایمان والوں کا تذکرہ ہے، وَإِذْ اور جب، یُری اس نے دکھایا، یا جب وہ دکھاتا تھا، کمو تمہیں مسلمانوں کو، ہم وہ کافر، اور آگے جا کے لفظ ہے قلیلاً تھوڑے ہیں، اور یہ دکھایا کب تھا اللہ پاک نے؟ اذ جب، التقیتم تم مقابل ہوئے، جب تم آمنے سامنے کھڑے تھے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں بہت کم کر کے دکھاتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں قلیل تھوڑے کر کے دکھاتا تھا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، کافروں کو بھی ایسے ہی تھوڑے مسلمان دکھا رہا تھا، لی تاکہ یقضی اللہ، یعنی 313 یا 17 یا 19 سے، تو ان کو شاید اس سے بھی کم نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی 150 ہی ہیں، لی تاکہ یقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن اس کام کو، کانا مفعولا جو کیا ہی جانے والا تھا، حق غالب آنے ہی والا تھا بالآخر، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، فعل مجہول ہے، الامور تمام معاملات، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بالآخر فائنل ڈیسیژن اللہ پاک کا ہی چلتا ہے، انسان جو مرضی سوچتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔